الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20ویں تراویح انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ رحمان سے لے کے سورۃ الممتحنہ تک جو ہے وہ ہم تلاوت جو ہے وہ کریں گے۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن، قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں 31 بار یہ آیت مبارکہ آئی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اے جن و انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو خود اس صورت کی تلاوت کر رہے تھے یا پھر کسی سے سن رہے تھے، اور بقیہ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول نے تلاوت ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام سے کہا، تم لوگوں نے اس صورت کا اتنی اچھی طریقے سے جواب نہیں دیا جتنا کہ جنوں نے دیا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جنوں نے کیا جواب دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب بھی یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کے جواب میں جن یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے رب کی کوئی نعمت نہیں ٹھکراتے ہیں، کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں۔ اور یہ واحد صورت ہے جس میں انسانوں اور زمین پر پائی جانے والی دوسری با اختیار مخلوق یعنی جنوں کو ایک ساتھ اور براہ راست جو ہے مخاطب کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں 4 چوٹیوں کا ذکر ہے، 4 پیک باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شان رحیمی بیان کی ہے، شان رحمانی بیان کی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ اس نے یہ قرآن جو ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قرآن جو ہے وہ تم لوگوں کے اوپر نازل کیا ہے۔ تیسری چیز کا جو ذکر ہے وہ انسان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کو علمہ البیان، اس کو بولنے کی صلاحیت جو ہے، بیان کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ دی ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اس کائنات سے نکل کر دکھائیں اگر طاقت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کسی انسان سے اس کے گناہ کے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ گناہ گار جو ہیں وہ اپنی شکلوں سے پہچانے جائیں گے، اور روز قیامت جو ہے منکرین حق اور گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ سر کے پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑ کر جو ہے وہ جہنم میں پھینک دے گا۔ تیسرے رکوع میں جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے ان کو وہاں گھنے سایہ دار درخت ہوں گے، وہاں ان کو دائمی سکون اور راحت ملے گی، وہاں ان کے پاس چشمے اور فوارے ہوں گے، وہاں ان کے پاس طرح طرح کے پھل اور دوسری نعمتیں ہوں گی، وہاں ان کو حریر و دیبا کے لباس پہنائے جائیں گے، کم خواب کے ان کے تکیے اور مسندیں ہوں گی، اور خوبصورت عورتوں سے اللہ ان کو بیاہ دے گا، اور حوریں جو ہیں جو ان کی حوریں ہوں گی وہ بھی موتی والے خیموں میں خیمہ زن ہوں گی۔ یہ سب نعمتیں جو ہیں وہ جنتیوں کو ملیں گی۔ اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسانوں کے 3 گروہ جو ہیں وہ قیامت کے دن تقسیم ہو جائیں گے۔ 3 گروہ میں بنی انسانیت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ پہلا جو گروہ ہوگا وہ مقربین کا گروہ ہوگا، اور یہ بغیر کسی حساب کتاب کے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اگلے زمانوں سے بہت زیادہ لوگ ہوں گے اور پچھلے زمانے سے بہت کم لوگ ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریب کا جو زمانہ ہے اس میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مقربین کی ہوگی، اور بعد کا جو زمانہ ہے ہمارا زمانہ اور ہمارے بعد کا آنے والا زمانہ جو ہے اس میں سے وہ مقربین بندے جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ دوسرا جو ہے وہ اصحاب الیمین ہوگا، دائیں ہاتھ والے، یہ بھی کامیاب لوگ ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، اگلے والوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلے والوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی بہت لوگ ہوں گے، اور ان کے بعد کے جو زمانہ ہے ہمارا زمانہ ہے اور ہمارے بعد کے آنے والے زمانہ ہے اس کے بھی بہت لوگ ہوں گے۔ اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے
اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ بائیں ہاتھ والوں کی بدقسمتی کا کیا کہنا، یہ جہنم میں جانے والے ہیں اور ان کو کوئی آرام دہ اور سکون والی چیز نہیں ملے گی، ان کو دھواں ملے گا، ان کو زقوم ملے گا کھانے کے لیے، کھولتے پانی کا عذاب ہوگا اور پیپ اور گندا لہو جو ہے وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے انتہائی بلند پایہ کتاب ہے، اس کو متطہرین کے علاوہ، پاک صاف لوگوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارا کوئی عزیز مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت تم اس کی روح کو اس کے جسم سے نہیں جوڑ سکتے ہو، اور اس وقت جب وہ جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے تمہاری نسبت جو ہے وہ اللہ اس کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اور اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ دائمی راحت ہے تیرے لیے اور تو ابدی نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جا۔ اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ سلام ہو تجھ پر، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ اصحاب الشمال میں سے ہے، بائیں ہاتھ والے میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی تواضع جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی اور اس کو جہنم میں جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الحدید ہے۔ سورۃ الحدید کا مطلب ہے فولاد یا لوہا۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح سے پہلے جہاد کرنے والے ان کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا یا فتح کے بعد جہاد کیا۔ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں ان کے درجات ان لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام جب مضبوط ہو گیا تو اس کے فتح کے بعد جو ہے وہ جو لوگ خرچ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کے بھی بہت درجات ہیں۔ لیکن فتح سے پہلے خرچ کرنے والا جب دین غریب الوطنی میں تھا، جب دین جو ہے وہ کمزور تھا، جب دین جو ہے وہ لوگ اس پہ عمل کرنا مشکل سمجھتے تھے، اس وقت جس نے اس دین کی پشت بانی کی، اس کے اوپر مال خرچ کیا، اس کے اوپر اپنی جان خرچ کی، اپنی اولاد کو لگایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے درجات بہت زیادہ بلند ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور جو ہے وہ ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور منافق مرد اور عورت اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ تھوڑا ہماری طرف دیکھ لو تاکہ اس نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا جاؤ اپنا نور کہیں اور ڈھونڈ لو۔ پھر ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دیوار کے اندر جو ہے وہ رحمت اور نعمت ہوگی، اور اس دیوار کے باہر کی طرف جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ جو باہر رہ گئے ہوں گے لوگ وہ پکار کر اندر والوں سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو اندر والے کہیں گے کہ ہاں تم ہمارے ساتھ بے شک تھے، لیکن تم نے موقع پرستی کی، تم جو ہے وہ شک میں پڑے رہے اور تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسانی زندگی کے 5 ادوار ہیں۔ 5 ادوار اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے رکوع میں بیان کیے ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ بچپن کا دور ہے، معصومیت کا دور ہے۔ دوسرا دور لڑکپن کا دور ہے، یہ بھی کھیل تفریح، تماشے اور لذتیں حاصل کرنے کا دور ہے۔ تیسرا دور پھر انسان کا شروع ہوتا ہے، وہ جوانی کا دور ہے، اور زیب و زینت کا دور انسان بناتا ہے۔ اس کو سجنا اور سنورنا اچھا لگتا ہے، وہ اچھا لباس پہننا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ بہت اچھا نظر آئے، بہت اچھا دکھے۔ یہ تیسرا دور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ پھر چوتھا دور ہے، یہ ادھیڑ عمری کا دور ہے، اور اس میں انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے، اسی تگ و دو میں لگا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کیسے کما لوں۔ اور اس کے بعد 5واں دور ہے، بڑھاپے کا دور ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دور میں بھی انسان 2 ہوس کا شکار ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال کی کثرت ہو اور اولاد کی کثرت ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اور نبیوں کو نشانیوں کے ساتھ اور آیات کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہم نے کتاب
کتاب اور میزان جو ہے وہ نازل کی ہے تاکہ عدل قائم ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا ہے، اس لوہے میں بڑی قوت رکھی ہے۔ نبیوں کی مشن کے فوراً بعد جو لوہے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، یہ دراصل جو ہے یہاں لوہے سے مراد سیاسی اور جنگی طاقت ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نبیوں کو قیام عدل کی محض اسکیم نہیں بتا دینی ہے، بلکہ اس قیام عدل کو نافذ کر کے دکھانا ہے، اور جو لوگ اس قیام عدل کے نفاذ میں رکاوٹ بنیں گے ان کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے نوح کو اور نوح کے بعد ابراہیم کو بھیجا، اور ان دونوں کی نسل میں ہم نے کتاب بھی رکھ دی اور نبوت بھی رکھ دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے بعد ہم نے عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا، اس کو انجیل عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے طور پر جو رہبانیت اختیار کر لی ہے، جو یہ قطع لذات کر لیتے ہیں، یہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، یہ انہوں نے اپنے طور پر یہ بدعت جو ہے وہ ایجاد کر لی ہے۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے، اور اس کے اندر زہار کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور اس کا تذکرہ ہلکا سا پہلے بھی آیا تھا۔ ایک صحابیاں ہیں حضرت خولہ بنت سلوہ، اور ان کے شوہر تھے حضرت اوس بن صامت۔ ان دونوں کا جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا، اور ان کا جھگڑا ہو گیا تو ان کے شوہر نے یہ قسم کھا لی کہ تیری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے۔ زہار اس کو کہتے ہیں، یعنی بیوی کو کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تجھ سے کوئی صنفی تعلق قائم رکھنا، ازدواجی تعلق قائم رکھنا ایسا ہی ہے جیسے میں نے اپنی ماں سے ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم کر لیا۔ یہ عربوں میں ایک رواج تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیوی حرام ہو جاتی تھی۔ اب یہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ میرے شوہر نے اس طرح کی قسم کھا لی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، کوئی حکم نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہو اور الگ ہو جاؤ۔ ان خاتون نے اچھا خاصا واویلا مچا دیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میرا گھر تباہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول آپ کوئی راہ نکالیں۔ اللہ کے رسول کا کہنا تھا کہ میں کیسے راہ نکال سکتا ہوں، جب تک انہوں نے اچھا خاصا مجادلہ کہتے ہی جھگڑا ہے، جھگڑے کو کہتے ہیں مجادلہ پیش آئے گا تو جھگڑا کرنے والی، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو انہوں نے اچھا خاصا وہاں پہ جھگڑا کیا، اور اس کے بعد یہ آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی مرد جو ہے اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دے تو وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی ہے، ماں تو وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا ہے کہ یہ جو بات منہ سے نکالتے ہیں وہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے اللہ کے نزدیک، اور انتہائی جھوٹی بات ہے۔ اب جس نے یہ قسم کھائی ہے، اس طرح کی بات نکالی ہے، تو اب میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا کفارہ ادا کریں گے، اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو غلام کو آزاد کریں، یا 60 پے در پے روزے بغیر کسی گیپ کے روزے رکھیں، یا پھر 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ امیر المومنین بن گئے تھے، وہی کہیں جا رہے تھے، یہی خاتون ملی، اور انہوں نے ایک خاصی بوڑھی ہو گئی تھی، اور انہوں نے حضرت عمر کو روک کے ان کو اچھی خاصی باتیں سنائیں۔ انہوں نے کہا تو پہلے عمیر تھا، پھر تو بعد میں عمر بن گیا، اور تو اس بازار کے اندر بکریاں چرایا کرتا تھا، آج تو امیر المومنین بن گیا ہے، کمزوروں کا حق ادا کر، اور بہت ساری باتیں اس طرح کی انہوں نے کہیں جس میں نصیحت بھی تھی اور کچھ ڈانٹ بھی تھی۔ ایک صحابی نے کہا امیر المومنین، اس خاتون کو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ آپ کو اتنی دیر تک باتیں سناتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ خاتون مجھے رات تک کھڑی رکھتی تو میں کھڑا رہتا اور صرف نمازوں کی اس سے رخصت لیتا، اور یہ تو وہ عورت ہے جس کی بات جو ہے 7 آسمانوں پہ سنی گئی ہے، تو میں کیا اور میری اوقات کیا کہ میں اس کی بات کو جو ہے وہ نہیں سنتا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نجوہ، یہ جو خفیہ سرگوشیاں ہیں، یہ ایک جرم ہے، اور منافقین جو ہے وہ خفیہ مجلسیں کرتے تھے، شرانگیزی کے اس میں منصوبے بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب 3 لوگ خفیہ باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، تو چوتھا اس میں اللہ ہوتا ہے،
5 لوگ ہوں یا 6 لوگ ہوں، اللہ سب کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ اس طرح کی کوئی خفیہ بات اگر کر بھی رہے ہو تو اس کے اندر کبھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی زیادتی کی بات نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہاں تقوی کی بات، ایک دوسرے کی نصیحت کی بات ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، اور اگر مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ منافقین سے جو ہے وہ حد فاصل رکھیں اور ان سے جو ہے وہ دوستیاں نہیں کریں، یہ حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور ان کے اوپر شیطان جو ہے وہ مسلط ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، اس کے اندر بھی شوال 4 ہجری میں یہودی قبیلہ بنو نذیر کی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تھا، اور یہ سمجھتے تھے ان سے اصل میں مسلمانوں کا معاہدہ تھا، لیکن غزوہ احد میں بھی انہوں نے غداری کی اور بعد میں بھی یہ مسائل پیدا کرتے رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو کہا کہ تم لوگ یہ جگہ چھوڑ دو۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قلعے بہت مضبوط ہیں، لیکن بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ 6 دن اور بعض احادیثوں میں ملتا ہے کہ 15 دن کا محاصرہ ہوا، اور آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ صرف جنگی ہتھیار لے کے یہاں سے جا سکتے ہو، باقی تمام سامان جو ہے وہ یہاں پہ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہے گھوڑے اور اونٹ کی صورت میں جو ہے وہ مال غنیمت ملا کرتا تھا، یہ پہلی دفعہ ایسا تھا کہ جس میں باغات اور زمین اور جائیداد جو ہے وہ بھی مال غنیمت کی صورت میں ملی تھی۔ اس کو فے کہتے ہیں، فے اور بڑی یہ فے، اور یہ مال فے جو ہے اس کی تقسیم کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ بتایا کہ یہ کیسے تقسیم ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اسی طرح سے حجت ہیں جیسے کہ قرآن جو ہے وہ حجت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ منافقین نے بنو نذیر کو جو ہے وہ بڑی تسلیاں دی تھیں کہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل نہیں لڑ سکتے، یہ ساتھ نہیں دے سکتے، اگر یہ لڑیں گے بھی تو پیٹھ پھیر دیں گے۔ اور آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ اس دن کی تیاری کرو جو آنے والا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو اور آنے والے دن کی جو ہے وہ تیاری رکھو، اور اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اصحاب الجنت اور اصحاب نار جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اصحاب الجنت جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، اس کے اندر بھی 3 الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک حضرت حاطب بن بلقہ کا خط ہے جو انہوں نے مکہ میں لکھا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری چیز یہ ہے کہ مشرک مرد کی کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں ہو سکتی، اور کسی مسلمان عورت کی مشرک مرد سے شادی نہیں ہو سکتی، یعنی مسلمانوں کا مشرک سے کوئی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی اس میں سے ایک مشرک۔ اور تیسرے بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی ہے کہ آپ عورتوں سے جو ہے وہ کچھ باتوں پر کہ وہ زنا نہیں کریں گی، تہمت نہیں کریں گی، چوری جو ہے وہ نہیں کریں گی، ان باتوں پر عورتوں سے بیعت لے لیں۔ پہلی دفعہ عورتوں سے بیعت لینے کی اجازت جو ہے وہ سورہ ممتحنہ میں دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔